جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ عباسیوں کی خلافت کس طرح قائم ہوئی اور ان کے جو ابتدائی تین خلافات ہیں ان کے بارے میں مختصر باتیں دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے ہادی کی خلافت اور اس سے آگے آنورڈ متوکل تک انشاءاللہ، جو عصر اول ہم نے کہا تھا کہ عباسی دور کا مضبوط ہے کہ یہ مضبوط خلافات کا وہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ یہ ہم نے دیکھے تھے 10 خلفاء: صفا، منصور، مہدی، ہادی، رشید، امین، مامون، معتصم، واسط اور متوکل۔ اور ان میں ویسے مطلب صحیح طرح سے اگر دیکھا جائے تو مامون ہی آخری خلیفہ ہے جو بااثر تھا، اور اس کے بعد مطلب کچھ مورخین تو 7 خلفائی کو مانتے ہیں کہ یہ تھے جو خود خلفاء تھے اور اپنے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں تھے۔ معتصم، واسط اور متوکل کو بھی خیر کچھ لوگ ملا لیتے ہیں، کچھ مورخین کے ہاں یہ بھی پہلے دور میں ہی ہیں یہ تین، لیکن بہرحال ان کے دور میں صاف نظر آتا ہے کہ ان کے معاملات ان کے ہاتھ سے باہر جا رہے ہیں اور دوسرے ان کے وزراء وغیرہ وہ فیصلے کر رہے ہوتے تھے چیزوں کے۔ تو صفا کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ مؤسس سے منصور ہے جس نے اسے مضبوط کیا، حکومت کو تمام چیزیں اس نے آرگنائز کی، مختلف جو شورشیں تھیں ان کا مقابلہ کیا۔ اور مہدی جو ہے اس کے دور میں جیسے امن اور بقا جو ہے وہ عام۔ اس کے بعد اب آج موسیٰ اور ہادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہادی جو ہے اس کی حکومت کو زیادہ نہیں رہی، مطلب 1.5 سے 2 سال اس کی حکومت رہی، اور وہ بھی جیسے بہت کوئی تشویش کا ہی دور رہا ہے اس کے لیے، مطلب ویسے حالات اوور آل کتنے خراب نہیں رہے، لیکن ہادی کی زندگی پڑھیں تو جیسے لگتا ہے کہ یہ اس کو نفسیاتی جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اپنے آپ سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس بیچارے کے جیسے کمپلیکس یہ تھا کہ یہ بڑا بھائی تھا اور ہارون چھوٹا تھا، لیکن بہرحال شروع سے ہی جیسے اس نے یہ دیکھا کہ لوگ ہارون سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہارون الرشید ظاہری بات ہے وہ زیادہ قابل تھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اور بہادر بھی بہت تھا، تو ان تمام وجوہات سے جیسے سبھی کا رجحان ہارون الرشید کی طرف تھا۔ تو ولی عہد تو مہدی نے ہادی کو بنایا تھا، اور ہادی کے بعد اس نے بیعت لی تھی ہارون الرشید کے لیے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہادی کو شروع سے یہ ڈر تھا کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہارون اس کے اگینسٹ ہو جائے یا وہ کبھی بغاوت کر دے، اس طرح کے ایشوز اس میں رہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا کہ مہدی کے دور میں جو مہدی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے دربار کے یا جو بھی حکومت کے معاملات تھے وہ مہدی اکیلا طے نہیں کرتا تھا، اور مہدی کی جو دوسری بیوی تھی یہ ہادی اور ہارون دونوں کی جو والدہ خیزران، وہ اس لحاظ سے اس کی الگ اہمیت ہے کہ وہ جیسے عباسی دور میں اور ویسے بھی مطلب مسلم تاریخ میں شاید پہلی خاتون تھی کہ جو جیسے تمام فیصلے پردے کے پیچھے سے ہوتے تھے، اگرچہ خلیفہ مہدی تھا لیکن ہر چیز میں خیزران کی بات مانی جاتی تھی، وہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جیسے تہمت لگاتے ہیں کہ مہدی بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ ہر بات مانتا تھا، لیکن اگر آپ خیزران کی چیزیں پڑھیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ واقعتاً جس قدر سمجھدار اور فراست رکھنے والی خاتون تھی وہ مردوں میں بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اب مہدی کے دور میں تو یہی رہا کہ خیزران کے جیسے فری ہینڈ تھا، اور وزراء بھی عمرا بھی وہ سب بھی مشورے خیزران سے جا کے کیا کرتے تھے، لیکن جب ہادی خلیفہ بنا تو اس سے اس چیز پہ بہت جیسے غصہ تھا، یہ چاہتا تھا کہ بس سب چیزیں میرے کنٹرول میں، مطلب والدہ کی مداخلت اسے پسند نہیں تھی۔ تو یہ کچھ ایشوز تھے جس وجہ سے ہادی جیسے کبھی بھی ریلیکس نہیں رہا، مطلب کبھی اسے اپنی والدہ کی طرف سے مشکل ہوتی تھی، کبھی ہارون کی طرف سے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی واقعی تنگ بھی کرتے ہوں، یہ مطلب خود بھی جیسے اپنے آپ سے اس میں لڑ رہا ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہت برا آدمی بھی نہیں تھا کہ جیسے بہت ظالم ہو اور کسی کے ساتھ برا کرے، تو اس کی آپ شخصیت دیکھیں تو اسی طرح کی ہے، کبھی جیسے مطلب نرم پڑ جائے گا کبھی وسیلہ ہو۔ تو خیر پھر اس کی جو موت ہے وہ بھی ایک قصہ ہے، وہ مطلب تاریخ میں کئی طرح سے نقل کیا گیا، اس کے بارے میں کچھ
متعین بات نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ اس کے حوالے سے جو ایک دو چیزیں ہیں اہم ہادی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ جو زنادقہ کا ایک فرقہ نکل آیا تھا جو زرتشتوں سے متاثر تھا، اور جیسے وہ لوگ یہ گوشت وغیرہ کھانے کو حرام قرار دیتے تھے، اسی طرح شادی کو حرام قرار دیتے تھے، اس طرح کی کیا کئی چیزیں تھیں، یہ کہ خدا دو ہیں، پھر ہر چیز کا باطن ہے، اس طرح کے عقائد تھے ان کے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ مہدی ان پہ جیسے بہت سختی کرتا تھا پہلے دن سے ہی، اور اس نے ہادی کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ ان لوگوں کو مطلب آزادی سے نہ پھرنے دینا۔ تو ہادی بھی ان کا جیسے پیچھا کرتا تھا، جہاں کہیں جیسے پتہ چلے کہ فلاں زندیق ہے یا زندقہ کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے سزا دیتا تھا، علماء کے سامنے بھی پیش کرتا تھا اور توبہ کی دعوت دی جاتی تھی اسے۔ تو یہ چیز ہادی کے ہاں بھی رہی ہے۔ باقی اس نے اب جب خلافت لی تو اس کے بعد ایک کچھ ہی عرصے بعد اسے یہ خیال آیا، چونکہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ ہارون جو ہے اس کی طرف سبھی لوگ بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کی بالکل لڑک پن سے۔ تو اس کو یہ ڈر تھا کہ ہارون اس کے اگینسٹ نہ جائے، تو اس لیے اس نے کوشش کی ہادی نے کہ وہ ولی عہد اب اس کے بعد، کیونکہ مہدی خود طے کر گیا تھا کہ ہادی کے بعد اگلا خلیفہ ہارون ہوگا، لیکن ہادی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد اپنا مقرر کرے، یعنی ہارون کو ہٹا دے۔ اور اس نے اس سلسلے میں اپنے وزراء وغیرہ سے بھی بات کی۔ اب وہ سب لوگ ظاہری بات ہے خلیفہ ایک کام کرنا چاہے تو وزراء کو بھی معلوم ہے اس کی مخالفت کر کے اپنی جان ہی مطلب دینی ہے۔ تو بہرحال اس نے وادی نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اس نے خود ہارون الرشید کو بلا کے اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں مطلب تمہیں ہٹانا چاہتا ہوں اور اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہارون نے اس پہ کوئی مزاحمت نہیں دکھائی، اس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تمہیں بہتر لگے ویسے ہی کر لو۔ اب یہ چیز بھی مطلب ہادی کو چونکا دینے والی تھی، چونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہارون قبول نہیں کرے گا اس طرح آرام سے۔ تو خیر لیکن اس کی وجہ سے ایک عجیب ایک رفت بڑھ گئی۔ ہارون نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب یہ خبر اس کی والدہ کو پتہ چلی، والدہ اگرچہ دونوں کی ایک ہی تھی خیزرات، لیکن والدہ کا بھی جھکاؤ ہارون کی طرف زیادہ تھا۔ تو والدہ کو جب پتہ چلا تو اس نے مجبور کیا ہادی کو کہ تم یہ کام نہ کرو، اور اس پہ پھر ہادی خیر والدہ کے بہت اگینسٹ ہو گیا، اور جیسے گزارا کو منع کر دیا کہ کوئی فیضران کے پاس نہ جائے، مجھے پتہ چلا کہ کسی نے اس سے مشورہ کیا یا کسی چیز میں کچھ بھی پوچھنے گیا یا کچھ بتایا تو اسے جیل ڈال دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد اب یعنی تاریخ کا ایک حصہ یہی کہتا ہے کہ ہادی کی موت اس کی ماں کے ہاتھوں ہی نہیں، زہر دے کے یا جس طرح بھی مطلب اس کو اس کی ماں ہی نے قتل کروایا جب اپنی ماں کے اور بھائی کے کیس چلا گیا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کی نیچرل ڈیتھ تھی، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کی جو خلافت رہی ہے اس میں یہی اندر کی چپکلشیں چلتی رہی ہیں، اور یہاں سے جیسے یہ نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں ہم آگے چل کے ہارون کی اولادوں میں بھی دیکھیں گے۔ ہارون کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس کا بھی بڑا کردار تھا سیاست میں۔ تو یہ اب جیسے نیا باب ہے کہ اندرونی جو سیاست ہے اس میں خواتین بھی جیسے حصہ لیں گی، اور وہ اس حد تک حصہ لیں گی کہ جیسے کسی کو مروانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو یہ سب بھی چلتا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے اس میں شادی کے دور۔ واقعہ ایک اور اس کے علاوہ ہوا ہے تو جو زنادقہ کے اس نے تتبع کیا، اس کے علاوہ ایک معرکہ فخ اس عرصے کا اہم واقعہ ہے، اور جو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد سے کئی خروج ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے شام کے دور میں دیکھا تھا، اسی طرح پھر ہم نے منصور کے دور میں بھی دیکھا تھا کہ نفس زکیہ کا خروج ہوا۔ تو لیکن یہ ہے کہ علوی یعنی بہت سے ایسے تھے جو سائٹ پہ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی تھرو آؤٹ یعنی ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں کہ ہر کچھ عرصے بعد جیسے کہیں نہ کہیں سے ان کی کوئی موومنٹ اٹھتی تھی۔ اور بعد میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں پہ افریقہ وغیرہ میں اپنی حکومت بنانے میں بھی کامیاب۔
معرکہ فخ جو ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ حسین ابن علی، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا نفس زکیہ کا منصور کا جب ہم دور پڑھ رہے تھے، تو ان کے یہ کزن بنتے ہیں، بلکہ نہیں ان کے چچا کے بیٹے بنتے ہیں حسین ابن علی، اور حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی، ٹھیک ہے۔ یہ جو حسین بن علی تو یہ خود ہیں، ان کے والد جو ہے انہیں حسن مثلث کہتے ہیں، ان کے والد حسن مثنیٰ، پھر حسن سب، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ واقعہ یہ ہے اس کا کہ عباسیوں کے ساتھ ہی یہ لوگ مدینہ میں رہ رہے تھے اور کوئی ایشوز نہیں تھے ایز سچ، لیکن ایک اچانک ہی ایک واقعہ ہوا کہ مدینہ کے ایک گورنر تھے، ان کا نام بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور وہ حضرت عمر کی اولاد میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کچھ علوی تھے، یعنی کچھ خاندان آل بیت سے کچھ افراد تھے جن کے پاس نبیذ پکڑی گئی، تو اس پہ انہیں حد لگائی، ان پہ جو حد لگائی جاتی ہے شراب پینے والی، اور جیسے ان کی بہت توہین وغیرہ کی، اس پہ ان لوگوں کو غصہ آیا، اور اس میں جو ادریس ہیں، وہ آگے ہم نے ادریس بن عبداللہ جو ان کے ہیں بھائی ہیں نفس زکیہ کے، انہوں نے جا کے سفارش کی اس کو گورنر کو کہ مطلب نبیذ کہ تم ہے بھی نہیں، اور مطلب کئی لوگ تو اس کو بالکل جائز مانتے ہیں جیسے فقہاء عراق وغیرہ، تو اس پہ تو حد نہیں بنتی، اور اسی طرح سے سفارش کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے ان لوگوں، تو وقتی طور پہ تو خیر وہ عمر نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصے بعد جن لوگوں کو چھوڑا، مطلب اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ یہ ہر جیسے کچھ دن بعد آ کے مطلب میرے پاس پیش ہوا کریں گے، یا میں دیکھوں گا کہ یہ اس میں دوبارہ تو نہیں ملبس۔ تو وہ لوگ خیر جب وہاں سے نکلے تو چلے گئے مدینہ چھوڑ کے، تو ادریس تو ادھر ہی تھے اور حسین بن علی بھی ادھر ہی تھے، گورنر نے انہیں بلایا اور جیسے شدید عتاب کیا، اس پہ یہ لوگ جیسے غصے میں آئے، اور انہیں ہوا کہ نہیں، اور ویسے بھی یہ کہ علوی اس سے پہلے بھی وہاں اکٹھے ہو رہے تھے حجاز میں اپنی موومنٹ چلانے کے لیے، تو اس واقعے نے جیسے اس کو ٹریگر کیا، اور اسی رات انہوں نے گورنر جو ہے اس کو قتل کر دیا، اور مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور لوگوں کی بیعت کی۔ تو ہادی نے جب یعنی خلافت سنبھالی، اس کے کچھ عرصے بعد یہ واقعہ ہوا، اور یہ حج کے دن تھے، تو عباسیوں میں سے بہت سے لوگ یعنی ان کے فوج میں سے بھی اور عمرا میں سے گئے ہوئے تھے، تو انہی میں سے ہادی نے اپنے ایک کزن کے ذمہ لگایا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے۔ فخ مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 169 میں یہ مقابلہ ہوا، جس میں عباسی فوج جو ہے اس میں غلبہ ہوا اس معرکے سے، لیکن کچھ لوگ بچ نکلے، جن میں جیسے ادریس بن عبداللہ ہیں، یہ نفس زکیہ کے بھائی ہیں، اور یہ بچتے بچاتے اگرچہ ان پہ تو پہلے بھی نظر تھی جب نفس زکیہ کا خروج ہوا تھا، اس کے بعد سے عباسی انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پھر بعد میں خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہوا تو اب تو جیسے وہ چاہتے تھے کہ مطلب ان کو تو جیسے پکڑنا ہی ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک خروج میں شریک ہو چکے تھے، لیکن وہ کرتے کراتے کسی طرح مصر پہنچ گئے، اور وہاں کسی آدمی کے تھرو، یعنی وہ تھا تو عامل ہی تھا، لیکن وہ جیسے اہل بیت کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتا تھا، تو اس کی مدد سے وہاں سے افریقہ چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے قبائل جو تھے افریقہ کے ان کی مدد سے اپنی ایک حکومت بنا لی، تو وہ جیسے علویوں کی آپ کہہ لیں کہ پہلی حکومت قائم ہوئی، جسے دولت ادارسہ کہتے ہیں ادریس کے نام پہ، اس کا ویسے الگ سے ذکر بھی آئے گا بعد۔ تو اس کے ہادی کے دور میں بس یہی معرکہ فخ اہم ایونٹ ہوا ہے، اور باقی وہ ہادی کے انٹرنل جو میٹرز رہے وہی تھے۔ ہادی کے مر جانے کے بعد اب جو بھی وجہ بنی، مطلب اس میں ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ اس میں ڈفرینٹ خبر ہے۔ ہارون الرشید ہی ظاہری بات ہے اگلا آدمی وہی تھا، کیونکہ ہادی کامیاب نہیں ہو سکا تھا ہارون کو ہٹانے اور اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے، تو ہارون کی بیعت لی سب لوگوں نے، اور ہارون
نہ صرف یہ کہ عباسیوں کا سب سے بہترین بادشاہ گزرا ہے، بلکہ اوور آل تاریخ میں یعنی کچھ بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا جائے تو ان میں ہارون کا ذکر، یعنی یہ نہیں کہ صرف مسلمان بادشاہوں، اوور آل یہ بہت جیسے ہائٹ تھی اس کے یہاں، اور وہ اس کی ہر چیز میں نظر آتے ہیں، اس کی پرسنل لائف میں بھی اور اسی طرح ایڈمنسٹریشن میں بھی نظر آتا ہے، اس ملٹری کی جو کمانڈ ہے اس میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے جو ہارون کا دور ہے اسے خوشحالی کا دور کہا جاتا ہے، مطلب یہ علماء نے لکھا ہے مورخین نے کہ جیسے اس جیسی خوشحالی مسلمانوں نے پہلے کسی دور میں نہیں دیکھی، اور عباسی خلافت جو ہے وہ اپنے بالکل جیسے عروج کو اور جتنی عظمت کو پا سکتی تھی اتنی ہائٹس پہ تھی اس طرح۔ امام سیوطی کا ایک جملہ ہے کہ رشید یعنی ہارون الرشید کے جو دن تھے وہ سبھی سب خیر کے دن تھے، اور وہ سب دن اپنے حسن میں ایسے تھے کہ جیسا ہر دن شادی کے دن ہو اور ہر دن عید کے دن۔ ہارون کے جو اپنے کچھ اوصاف تھے، بہادر بہت تھا، متقی بھی بہت تھا، اور 9 دفعہ حج اس سے یعنی روایت ہے کہ 9 دفعہ اس نے کیا ہے، اور حج پہ اتنی زیادہ نکلا کرتا تھا کہ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا، مطلب اکثر کتابوں میں جیسے ملتا ہے کہ اس وقت لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہارون جو ہے وہ 1 سال حج کرتا ہے اور 1 سال جنگ کو نکلتا ہے، جیسے اس کا یہ معمول ہے کہ وہ 1 سال حج پہ جائے گا، اگلے سال جہاد کے لیے۔ اسی طرح ہارون کے ایسے واقعات بہت ہیں کہ جیسے وہ بعض سنتا تھا، علماء کے پاس جاتا تھا، انہیں کہتا تھا کہ مجھے نصیحت کیجیے، اور ان کے بعض پہ جیسے روتا تھا، دل اس کا جیسے درستا تھا۔ اسی طرح امام مالک کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا ہے کہ اپنے جیسے بچوں کے لیے بھی امین اور مامون کے لیے خاص جیسے امام صاحب سے اس کو درخواست کی تھی کہ آپ انہیں پڑھائیں اور انہیں اپنی شاگردی میں لیں، اگرچہ وہ ہو تو نہیں سکا لیکن بہرحال یہ محبت بہت رکھتا تھا ائمہ سے۔ اسی طرح خلفاء میں جو یعنی عالم بھی اس کو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، اور فصیح بھی سب سے زیادہ اور سخی بھی سب سے زیادہ، علم اور علماء اسی طرح ادب اور شعر سے خاصا لگاؤ تھا، اور بیت الحکمہ جو ترجمے کے لیے اسی نے اس کی بنیاد رکھی، جو اس وقت جیسے پوری دنیا میں ثقافت اور فکر کا مرکز تھا۔ یہ چیزیں ہارون کے بارے میں کچھ، باقی اس کے دور میں اس طرح کے کوئی یعنی واقعات نہیں ہوئے، چونکہ اوور آل بہت امن دور رہا ہے، تو ایسے کوئی قابل ذکر نہیں کوئی جیسے باقی ادوار میں فتن وغیرہ رہے یا وہ نہیں ہے اس طور۔ کچھ جو خروج ہوئے ہیں جیسے وہ خوارج کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چلتا ہی رہا، مطلب ایک جگہ اگر ان کی پاور ختم ہوتی تھی تو کہیں اور کچھ عرصے بعد نکل آتے تھے، تو خوارج ہیں، کرامتہ ہیں، اسی طرح شیعہ ہیں، تو کچھ یہ فرقے ایسے ہیں۔ اسی طرح روم کے ساتھ بھی اب دیکھیں گے کہ مسلمان ہر دور میں رومیوں سے لڑتے رہے ہیں، تو یہ کچھ جیسے اس طرح کے اینٹیٹیز ہیں جو جنہیں صدیاں لگی ہیں ختم ہوتے ہوئے، وہ کچھ شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، ایک جگہ سے گئی تو دوسری جگہ ظاہر ہوگی۔ تو ان خوارج جو ہیں ہارون کے دور میں جزیرہ میں انہوں نے ایک بغاوت کی، ولید شاعری ان کا لیڈر تھا، اس پہ ہارون نے کنٹرول کیا۔ اس کے علاوہ زنادقہ پہ بھی اس نے ہاتھ اپنا سخت رکھا، اور وہ لوگ جرجان جو ایک علاقہ ہے خراسان کا، وہاں زنادقہ نے اپنی جیسے حکومت بنا لی تھی، تو اس کا بھی خاتمہ کیا رشید نے۔ اس کے علاوہ خراسان کا ایک شورش ہے، خراسان میں رافع بن لیث بن نصر بن سیار، یہ ایک آدمی تھا جس نے بغاوت کی تھی بیسیکلی خراسان کے والی کے اگینسٹ، کہ وہ جیسے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ظلم کرتا ہے، اس سے تنگ تھی۔ یہ ویسے نصر بن سیار آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ نام۔ نصر بن سیار جو ہے یہ بنو امیہ کا گورنر تھا نا خراسان پہ، بنو امیہ کے آخری دور میں، اسی کو شکست دے کے عباسیوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ تو ایک وہ وجہ بھی ہے کہ وہ نصر ہی کا پوتا تھا، تو جیسے اس وجہ سے بھی وہ عباسیوں کو تھوڑا اگینسٹ تھا، اور دوسرا لیکن جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ
والی کا ظلم واقعی ایسا تھا، اسی وجہ لیے ہارون کو جب پتہ چلا تو اس نے والی کو معزول کر دیا وہاں سے، اور بلکہ اسے سزا بھی دی. لیکن پھر بھی خیر وہ رافع جو ہے اس نے اپنی موومنٹ جاری رکھی. پھر مامون کے دور میں بہرحال وہ تابع فرمان ہوتا ہے. فتوحات جو ہارون کے دور میں ہے، ہرقلہ کا علاقہ شہر فتح ہوا جو رومیوں کا ایک شہر تھا، اور ان کے لیے جیسے کیپٹل رہا ہے کچھ عرصہ. اور رومیوں سے جیسے جنگ مطلب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر کے دور سے لے کے اور ایونچولی فتح قسطنطینیہ تک مسلمانوں کی ہمیشہ جنگیں رومیوں سے رہی ہیں. چونکہ وہ سرحدوں پر تھے تو کوئی نہ کوئی جنگ رہتی تھی، کبھی یہ ان کا کوئی شہر لے لیتے تھے، کبھی مسلمان ان سے لے لیتے تھے. اسی طرح کبھی ایک قلعہ انہوں نے فتح کر لیا، کبھی انہوں نے. اور خاص طور پہ جو سرحدی علاقے ہیں اس پہ یہ اکثر ہوتا تھا کہ کبھی وہ آئے حملہ کر کے چلے گئے. اس طرح کی جھڑپیں وغیرہ اکثر رہتی تھیں. لیکن خیر رشید کے دور میں ایک جیسے یہ واقعہ ہوا کہ رومیوں کا یہ 187 میں رومیوں نے اس بادشاہ بنایا حکم نقفور کو. نقفور جب بادشاہ بنا تو اس نے ہارون کو یہ خط لکھا کہ من نقفور ملک الروم الی ہارون ملک العرب. اس میں اس نے جیسے دھمکایا ہارون کو، یہ کہا کہ جب یہ میرا کتاب، میرا یہ خط جب تم پڑھو تو جو بھی تمہیں مطلب رومیوں نے پہلے مال وغیرہ دیا ہے یعنی صلح کے لیے یا جزیہ کے طور پہ، وہ سب تم واپس کر دو اور اپنی جان بچاؤ، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے. تو اب جیسے بہت ذلت آمیز اس نے خط بھیجا ہارون. تو ہارون نے جب یہ پڑھا تو اس نے بھی اس کا بہت ہی سخت جواب دیا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ مطلب ایک تو اس کو مخاطب ہی بہت برے اسلوب میں کیا، اور پھر یہ کہ اسے کہا کہ میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے، جواب جو ہے وہ تم سنو گے نہیں بلکہ دیکھو گے. تو وہ خط کے ساتھ ہی پھر وہ فوج بھی اس نے نکالی اور ہارون نے خود قیادت کی، حتیٰ کہ وہ ان کے کیپٹل میں اس کیا ہرقلہ میں اسے فتح کیا، اور وہ ان کے جو شاہی خاندان تھا ان کے کئی لوگوں کو اسیر بنا کے لے آیا اور ان کے جزیہ اس کو سکھا. یہ ہرقلہ کی فتح تھی. ہارون کے بعد ہارون کا ٹائم یعنی کافی لمبا ہے، 23 سال، بہت اچھے سال گزرے ہیں. اور ہارون نے اپنے بچوں کی دونوں کی تربیت بھی بہت اچھی کی تھی، امین کی اور مامون کی. وہ واقعات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ہم جا نہیں سکتے، لیکن خاص طور پہ یہ جو کچھ خلفاء ہیں ان کی چیزیں آپ کو ضرور ڈیٹیل میں دیکھنی چاہیے، بہت کچھ اس میں سیکھنے کا ملتا ہے. تو ان کا بھی یعنی آپس میں تعلق بہت اچھا تھا امین کا اور مامون کا. یعنی ایسا اگرچہ یہ ہے کہ دونوں کی مائیں مختلف تھیں. امین جو ہے اس کی والدہ عباسی تھی اور وہ منصور کی اولاد سے تھی، اور مامون جو ہے اس کی والدہ فارسی النسل تھی. لیکن اس کے باوجود ان بھائیوں میں بہت اتفاق تھا، بہت محبت تھی آپس میں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہارون نے ان کو بہت اچھی طرح ان کی تربیت کی تھی. اور جیسے چونکہ خود ہارون علم کا سے بہت محبت رکھتا تھا، بچوں میں بھی اس نے پیدا کی. لیکن بہرحال کچھ اس طرح کے حالات و واقعات بنے کہ ان کی محبت قائم نہ رہ پائی، اور دونوں جگہوں پہ جو اصل میں ہوا یہ کہ امین کے ساتھ چونکہ اس کا ننہال بھی عرب تھا، تو زیادہ جو اس کے عمارات تھے اور جو اس کے قریبی لوگ تھے وہ عربوں میں سے تھے، اور ان کے ہاتھ جیسے یہ ڈر تھا، اور وہ اکثر امین کو اس کو یہ بات اس کے کان میں جیسے ڈالتے رہتے تھے کہ ہارون تمہارے لیے خطرہ ہے، اور وہ خراسان میں ہے اور وہ تمہارے خلاف کسی وقت خروج کر سکتا ہے. تو یوں آہستہ آہستہ جیسے انہوں نے اسے اپنے بھائی کے خلاف کیا. اسی طرح جو ہارون کے زیادہ قریبی رہنے والے لوگ تھے اور اس کے جو عسکری جو تھے قیادت، وہ بھی ساری فارسیوں کی تھی، تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ امین کے خلاف جیسے مامون کو کہتے رہتے تھے کہ امین تمہارے جو ہے خلاف قتال کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پہلے کہ وہ کرے تم اس سے خلافت لے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ جس نے پھوٹ ڈلوائی اور ایک بڑا عجیب سانحہ ہوا. خیر ہارون نے کیا یہ تھا کہ اپنی زندگی ہی میں امین کے لیے اس نے بیعت لی تھی، امین کو اپنا ولی عہد، اور امین کے بعد
مامون کو ولی عہد مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. امین جو ہے اس کی والدہ ہے زبیدہ، تو بہت مشہور خاتون ہے. یہ جعفر کی جو کہ منصور کا بیٹا تھا، یہ اس کی بیٹی، یہ منصور کی پوتی زبیدہ. تو یہ واحد عباسی خلیفہ جس کے والد والدہ دونوں عباسی. اب پہلے ہاں یہ بات ہم کر چکے کہ امین کے لیے پھر مامون کے لیے ولایت لی گئی. اچھا، ہارون نے جب ان سے بیعت لے لی تو عراق کا جو علاقہ ہے اس پہ ولایت دی تھی امین کو، اور خراسان کا علاقہ دیا مامون کو. اب یہ جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید ہارون الرشید سے یہاں غلطی ہوئی ہے کہ اس نے مامون کو وہ علاقہ دیا ہے جہاں اس کا ننیال تھا، تو جہاں اس کے سپورٹرز تھے، اور یہ چیز جیسے ایک بیج بنی بعد میں پھوٹ کے لیے. اگر اور اسی وجہ سے جیسے وہ لوگ بھی جو امین کے قریب تھے وہ اسی چیز کو یوز کرتے تھے کہ وہ ہارون اپنے لوگوں میں ہے اور وہ وہاں پہ قوت اکٹھی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو اس سے جیسے بعد میں دونوں بھائیوں میں لڑائی. خیر، ہارون نے جب عہد لیا تھا تو اس نے دونوں کی بیعت مکہ میں لی اور قسم لی اس بات پہ کہ دونوں آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور اس پہ کئی لوگوں کو گواہ بنایا. اور پھر وہ جو بیعت لی گئی، اس کی جو تحریر تھی اس کو کعبہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ سب لوگ اس پہ گواہ رہیں، ہر کوئی پڑھے، اور تاکہ امین اور مامون بھی اس کا خیال رکھیں. کعبہ میں لٹکانے کا مقصد یہی ہوتا تھا جو عربوں کی پرانی روایت، جس چیز کو جیسے اہمیت دینی ہو اس کو وہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے. تو اب جیسے یہ تھا کہ اب اس کو کوئی بھی نہیں توڑے گا. خیر، امین اب جب خلیفہ ہوا تو اس کا وزیر تھا جو فضل بن ربیع، اس نے سب سے پہلے یہ کوشش کی اور امین کو جیسے اکسایا کہ وہ اپنے بھائی کو ہٹا دے ولایت سے اور اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنائے. تو بہرحال ایونچولی امین نے ایسا کر لیا، اور وہ جو کعبہ میں جو تحریر تھی اس تحریر کو کاٹ دیا. اس پہ مامون کو اب آلریڈی مامون کے لوگ بھی پہلے سے کہہ رہے تھے کہ امین تمہارے خلاف نکلنے لگا ہے، اور تو یہ دونوں شروع میں تو ان کا یہی رہا کہ یہ اپنے قریبی لوگوں کی باتوں پہ انکار کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میرا بھائی ایسا نہیں کرے گا. لیکن بہرحال جب یہ ہو گیا کہ اس نے وہ معاہدے کی تحریر ہی پھاڑ دی تو پھر تو مامون کو بھی اپنے لوگوں کی باتوں پہ یقین آ گیا کہ اچھا یہ تو صحیح کہتے تھے. بہرحال اس پہ پھر مامون نے خروج کیا اور ایک جنگ شروع ہوئی جو کوئی 3 سال رہی. تو سب سے پہلے 195 میں 2 دفعہ لشکر بھیجا امین نے مامون سے لڑائی کے لیے. مامون کا جو قائد تھا وہ طاہر بن حسین، یہ بھی خراسان کے علاقے کا ہی آدمی تھا، بعد میں اس کی نے اپنی وہاں پہ حکومت بنا لی تھی خراسان میں. تو اس دونوں جنگوں میں مامون کو ہی فتح ہوئی. پھر 196 میں ایک اور شکست ہوئی امین کو. اس کے بعد ایونچولی طاہر ابن حسین جو اس نے بغداد کی طرف چڑھائی کی اور حصار کر لیا، اور جو امین کے فالوورز تھے انہوں نے ایک ایک کر کے امین کو چھوڑنا شروع کیا اور چپکے سے وہ مامون کے ساتھ ملنے لگے. تو یوں جب ساری چیزیں طے ہو گئیں اور پتہ چل گیا کہ اب قبضہ یقینی ہے، تو 198 میں پھر مامون بھی خراسان سے آ گیا اور بغداد میں داخل ہوا. تو امین قتل ہو گیا اس لڑائی کے دوران. تو اس کے بعد بھی بہرحال ادب کی کتابوں میں آپ دیکھیے گا جب مامون کو سب پتہ چلا، مامون کی خواہش یہی تھی کہ امین قتل نہ ہو اور وہ جیسے اس سے خود مل کے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ فوج کے ہاتھ قتل ہو گیا. تو اس کے بعد کچھ تحریریں ہیں اور کچھ کلام ہے زبیدہ کے درمیان اور مامون کے درمیان جو پڑھنے کے لائق ہے. اس میں جیسے نظر آتا ہے کہ چاہے اتنا بڑا نقصان یا اتنا بڑا اختلاف بھی ہو جائے تو بہرحال پھر بھی کلام جو ہے اس کے مینرز کیا ہو اور چیزوں کو مطلب کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. باقی امین کی جو بارے میں صفات ہیں وہ تاریخ میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے امین کے بارے میں کہ وہ اتنا کوئی سیریس نہیں تھا اپنی ایڈمنسٹریشن میں، اور شکار اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں یعنی لہو و لعب میں پڑھنے کے شوقین. یہ جیسے اس کا یوز پوائنٹ. اب امین جو ہے
جہاں تک ہم دیکھ رہے تھے کہ عباسیوں کے ہاں اب تک جو بھی خلافت ملی وہ ولایت کے ذریعے ہی ملی ہے، یعنی جو خلیفہ ہے اس نے اپنا ولی عہد مقرر کیا. اب یہ پہلی خلافت ہے جس میں تلوار کے ذریعے کوئی کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے. تو مامون اگرچہ ویسے بھی ولایت خیر اس کے لیے ہی تھی، لیکن امین کے ساتھ لڑائی کے بعد ایونچولی وہ کرسی خلافت پہ بیٹھا اور 20 سال میں حکومت کی مامون نے. مامون کے دور میں کئی واقعات ہیں. ایک جو سب سے پہلے بغداد ہی میں مامون کو کچھ عرصے بعد لوگوں نے کوشش کی عباسیوں نے کہ اس کو ہٹا دیں اور اس کے چچا ابراہیم بن مہدی کو اس کی جگہ خلیفہ بنائے. اس کی وجہ یہ بنی کہ مامون جب خلیفہ ہوا تو اس نے اپنا ولی عہد مقرر کیا علی بن موسیٰ کو. اب یہ جو علی بن موسیٰ ہیں یہ عباسی نہیں ہے اور یہ حضرت حسین بن علی کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ چیز جب اس نے دیکھی تو مامون کو بہرحال جھکاؤ تھا اس طرف، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس لائق ہیں، اور دوسرا وہ چونکہ آیا بھی خراسان والوں کی مدد سے تھا تو وہ ان کو بھی خوش کرنا چاہتا تھا جو علویوں کا عنصر تھا. تو مامون نے اس غرض سے ولی عہد علی بن موسیٰ کو مقرر کیا. لیکن اس پہ بہرحال باقی جو عباسی خاندان تھا وہ جیسے اس بات کو ہضم نہیں کر سکے، اور انہوں نے مامون چونکہ اس وقت خود بغداد میں نہیں تھا اور وہ مرو میں خراسان ہی میں گیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس دوران اس کے چچا ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور اس کو جیسے مامون کو ہٹا دیا خلافت سے. تو خیر جیسے ہی یہ ہوا 201 میں یہ واقعہ، تو 202 میں ہی مامون وہاں سے واپس آیا مرو سے. تو جب اس کے آنے کی خبر آئی تو اس کے چچا خود ہی خیر وہ بغداد چھوڑ کے چلے گئے. اور اس دوران علی اور رضا جس کو ولی عہد بنایا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس طرح سے نہیں وہ مسئلہ جو ایک آپ کہہ لیں گے اختلاف کی وجہ بنا تھا عباسیوں اور مامون میں، وہ وجہ ہی ختم ہو گئی. اس لیے معاملات دوبارہ اپنے معمول پہ آ گئے. تو 202 میں جیسے چیزیں پہ نارمل ہو گئی مامون کے لیے. اس دور میں نیا فرقہ اٹھا خرمیہ کے نام سے. یہ ایران کے ایک شہر تھا خرمہ، اس کے نام پہ فرقہ ہے، اور یہ بھی زنادقہ ہی کے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے. اور یہ بھی اسی کی دعوت دیتے تھے کہ خدا دو ہے، ایک روشنی ہے ایک اندھیرا ہے، جو زرتشتوں اور ایرانیوں کے ہاں پرانے جو چیزیں چلی ہیں. اسی طرح تناسخ ارواح کی بھی قائل تھے. اور یہ 201 میں جیسے یہ فتنہ سامنے آیا اور انہوں نے ہمدان اور اصفہان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، تو مامون نے ان سے قتال کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ معتصم بھی ان سے لڑتا رہا. تقریباً کوئی 20-25 سال کے قتال کے بعد یہ جو فرقہ ہے یہ ختم. اس کے علاوہ مامون کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ بھی اٹھا. جو معتزلہ کی ایک رائے تھی کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس پہ مامون بھی چونکہ اس اعتقاد کو اس نے قبول کر لیا تھا، تو اس وجہ سے جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے ان علماء کو بہت تہذیب سہنی پڑی، جس میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہے. تو یہ خلق قرآن کا فتنہ رہا ہے متوکل کے طور تک. بعد میں معتصم بھی اس کا قائل رہا ہے. متوکل نے آ کے اس کو منع کیا کہ اب کوئی بھی خلق قرآن کی بات نہیں کرے گا. فتوحات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ویسے بھی عباسی دور میں کوئی زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ایک علاقہ کوئی فتح ہوتا تھا تو اس میں یہ رہا ہے کہ اس کے جیسے اگر ساتھ کے کچھ علاقے ہیں تو وہ ایکسپینڈ تھوڑا بہت، جیسے اب فرض کریں کہ سندھ میں اگر کوئی کچھ شہر فتح ہوئے تو اس کے بعد یہ جیسے ہوتا رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد کوئی نیا شہر فتح ہو رہا ہے یا کوئی ایک آدھ شہر دوبارہ واپس کہیں جا رہا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی جیسی چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن جیسے باقاعدہ یہ ہے کہ امویوں کے دور تک جس طرح کے نئے علاقے فتح ہوئے اس طرح کی فتوحات یہاں نہیں ملتی. تو مامون کے دور میں جیسے یہ دیلم جو یہی شیراز کے اور ایران کے علاقے ہیں، اس میں شیزر اور لاز یہ دو فتح ہیں شہر جو فتح ہوئے. اور اسی طرح جو حبشہ کا علاقے ہیں وہاں فتوحات کچھ مکمل ہوئی، یعنی مزید شہر وہاں پہ فتح ہوئے. ایک چیز جو اہم ہے جو آگے ہم دیکھیں گے کہ جس چیز نے بالکل
چینج کر دیا رخ عباسیوں کی حکومت کا، وہ یہ کہ مامون نے یہ کیا تھا کہ اپنے فوج میں اس نے بہت سارے ترک رکھے تھے. یہ جیسے مامون پہلا خلیفہ تھا عباسیوں میں جس نے ترکوں کا استعمال کیا. اس سے پہلے امویوں کے دور تک تو یہ تھا کہ اموی تو اپنی یعنی ولایتیں بھی عمارتیں بھی وہ سب عربوں کو دیتے تھے. اسی طرح ان کے یہاں فوج میں بھی عرب ہی قبائل ہوتے تھے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ عباسی جو آئے وہ ایرانیوں کے زور پہ آئے، اس وجہ سے اب جیسے یہ ایک نیا عنصر آ چکا تھا. اب اس کے بعد جیسے یہ تیسرا جیسے آپ کہنے کہ ایک نسلی عصبیت ہے جو انٹر ہو رہی ہے ترکوں کے شکل میں. تو مامون نے جیسے ان کو سب سے پہلے استعمال کیا اپنی فوج میں. آگے ہم دیکھیں گے کس چیز نے بہت بڑا اثر ڈالا. اس کے بعد معتصم کے دور میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قیادت بھی انہی کو دے دیتا ہے ترکوں کو. ابھی جو جیسے صرف فوج میں شامل آہستہ آہستہ ان کے پاس قیادت جاتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہیں سے جیسے عباسیوں کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. ایک چیز لیکن مامون کی جیسے جو بہت اچھی ہے وہ یہ ہے اس کی ولایت عہد. اب تک جیسے جو ایک چلن آ رہا تھا کہ ہر خلیفہ اپنے کوشش کرتا تھا کہ اپنے بیٹے ہی میں خلافت منتقل کرے. مامون میں یہ ایک اچھی چیز تھی کہ وہ جیسے اس بات کا قائل تھا اور یہ سمجھتا بھی تھا، قائل شاید دوسرے لوگ بھی ہوں، لیکن یہ اس پہ جیسے اعتقاد رکھتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ وراثت نہیں ہے کہ وہ جیسے بچوں میں تقسیم کی جائے. اور وہ اس کے لیے جس مصلحت اولیاء کا لفظ استعمال کرتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ سب سے بڑی امانت ہے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت. وہ اس کے پاس جانی چاہیے جو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اسی وجہ سے اس نے ولی عہد اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، حالانکہ جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی عسکری قائد تھا اور مطلب اچھا کمانڈر تھا. رسپیکٹ اس کی بھی کی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی نالائق آدمی ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے جو عہد دیا وہ اپنے بھائی کو دیا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ بھائی بیٹے سے زیادہ لائق ہے، زیادہ بہتر خلافت کر سکتے. تو اس نے پھر معتصم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا. ابھی 8ویں خلیفہ ہیں ابو اسحاق المعتصم. 9 سال ان کی خلافت رہی ہے. اور ہارون الرشید ہی کے یہ بیٹے ہیں، محمد بن ہارون الرشید. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ مامون نے یہ شروع کیا تھا کہ اپنی فوج میں ترکوں کو جیسے بھرتی کرنا اس نے شروع کیا، اور معتصم نے اس چیز کو بڑھایا. اس نے مزید ترکوں کی سروسز لینا شروع کی، یہاں تک کہ اس نے اپنی جو پرسنل سیکیورٹی تھی وہ ساری ترکوں کے حوالے کر دی. اور اتنی اس کے پرسنل سیکیورٹی اتنی، اور جو اس کی خاص یعنی فوج تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی، اس قدر بڑھا دی کہ ان کی نقل و حرکت سے جیسے پہلے بغداد تنگ آ گئے تھے. اور وہ شکایت بھی کرتے تھے، جس پہ اس نے معتصم نے ایک جیسے الگ شہر بنایا سامرا کا، وہ اپنی فوج کے لیے اور اپنے لیے جہاں وہ قیام کرتے تھے. تو سامرا ایک شہر اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ رعایا کو وہ مسئلہ نہ ہو. فوج اس قدر یعنی اس نے اپنی خاص فوج بھی بڑھا لی تھی. اب وجہ کیا ہے کہ معتصم نے ترکوں کو کیوں اتنا انوالو کیا؟ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے اس سے پہلے زیادہ قیادتیں جو تھیں اور زیادہ جو اثر و رسوخ تھا وہ فارسیوں کا تھا، اور فارسیوں سے پہلے عربوں کا تھا. اب ایک تو عربوں کا ویسے ہی مطلب اموی جب گئے تو عباسیوں کے دور میں شروع سے یہ ہے کہ زیادہ غالب جو تھے وہ تو فارسی تھے، لیکن بہرحال پھر بھی منصور نے اسے کنٹرول کیا تو بہت حد تک تو عربوں کو آگے لایا تھا. لیکن جب امین اور مامون کی لڑائی ہوئی، وہاں سے جیسے اب ایک ایسی خلیج پیدا ہوئی ہے کہ جو کبھی دور نہیں ہو سکتی پھر دوبارہ، جب وہ خلیج بھر ہی نہیں جا سکتی. امین کے ساتھ چونکہ سبھی لوگ جو تھے وہ عرب تھے، اور مامون کے جو سپورٹرز تھے وہ زیادہ فارسی نسل تھے. تو اب ایک ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ جہاں عربوں کا اعتماد بھی نہیں رہا تھا، مطلب وہ ان کے پاس چونکہ اتنی پاور بھی نہیں رہ گئی تھی کہ معتصم کو اپنے قریب رکھے.
فارسیوں پہ ویسے اعتماد ہو گیا تھا کہ انہوں نے نقصان بہت پہنچایا، مطلب پہلے بھی جہاں کہیں ان کے پاس حکومت آئی یا ذرا سا اختیار آیا تو انہوں نے مطلب خلیفہ کی لا علمی میں کئی چیزیں ایسی کی جس سے رعایا کو نقصان ہوا، اور خود جیسے کئی چیزیں اپنے بلبوتے پہ کرنے لگے۔ اس پہ جیسے معتصم نے نیا جیسے وہ چنا کہ ترکوں کو جیسے کمانڈ دی جائے، لیکن بہرحال وہ فارسیوں سے بھی زیادہ برا ثابت ہوا آگے چل کے۔ خلق قرآن کے حوالے سے معتصم کا بھی موقف وہی رہا ہے جو مامون کا تھا، اور ائمہ کو اس دور میں بھی تکلیف اٹھانی پڑی یہ والی، اور سیاست میں بھی وہ آلموسٹ مامون کے ہی طریقے پہ رہا ہے، یعنی اس میں کوئی الگ جیسے سگنیفیکنٹ کوئی چینج نہیں آیا۔ واقعہ جو ہوئے ہیں اس دور میں ان میں جیسے وہ خرمیہ ہم نے فرقے کا دیکھا تھا کہ اس سے مامون نے لڑائی شروع کی تو ان پہ مکمل جو کنٹرول کیا اور اس فرقے کی جو جڑ کاٹی وہ معتصم کے دور میں ہوئی، ان کے ساتھ 20 سال لڑائی کے بعد۔ اس دور میں ایک بہت اہم شہر فتح ہوا ہے رومیوں کا، اموریہ کا شہر، اور اس کے پیچھے وہ واقعہ بھی ہے جو بہت مشہور ہے کہ رومیوں نے اور ان کے ساتھ یہ خرمیہ کے فرقہ بھی جو ہے انہوں نے بھی مل کے سرحدی کچھ شہروں پہ غارت گری کی تھی، اور وہاں جیسے ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے علاقے میں کہ جہاں کسی مسلمان خاتون کی عصمت دری کی گئی اور اس نے یہ آواز لگائی کہ واہ معتصمہ، وہ مشہور ہے یہ بہت۔ اس میں معتصم نے جب یہ سنا تو وہ خود فوج لے کے نکلا اور شہر کو جیسے نیست و نابود کیا اور اسے اپنے خلافت میں شامل کیا۔ اسی پہ ابو تمام کا یہ جو شعر ہے یہ جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے محاورہ ہے، زبان زد عام شعر ہے یہ، مطلب کوئی بھی جو ادب کا ابتدائی طالب علم جو وہ جانتا ہے اس بات کو۔ یہ ابو تمام نے اسی موقع پہ یہ شعر کہا تھا کہ السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب، تلوار جو ہے وہ کتابوں سے زیادہ بہتر بات بتاتی ہے، اور اس کی جو دھار ہے وہ طے کرتی ہے کہ مطلب آپ کس چیز میں سیریس ہیں اور کس میں نہیں۔ تو مطلب آپ لاکھ خط لکھتے رہیں، آپ لاکھ کہتے رہیں، مذمتیں کرتے رہیں کہ نہیں یہ غلط کیا وہ کیا، وہ اس سے نہیں پتہ چلتا، تلوار سب سے بہترین مذمت جیسے کرتی۔ اس میں مطلب پورا قصیدہ تھا مولیہ کی فتح پہ۔ معتصم کے بعد ہارون جو معتصم کا بیٹا ہے، جو لقب اپنے لیے جس نے واسق الواسق باللہ کا اختیار کیا، اس کے پاس خلافت آئی ہے، اور اس کے دور میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ ترکوں کو مزید اس دور میں اہمیت ملی اور ان کی پاور مزید بڑھی، اس حد تک کہ ہارون نے جو ایک ترکی قائد تھا اشناس، اس کو سلطان کا لقب بھی ادا کیا۔ تو اب جیسے وہ قائد سے بڑھ کے سلطان ہو گئے تھے، اور پھر آگے ایسے ایسے واقعات ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حیرت ہوگی کہ خلیفہ ہے اور جو اس کو خلیفہ مقرر کر رہا ہے وہی پھر اس کو جیل میں ڈال رہا ہے، وہی اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر رہا ہے، اور عجیب عجیب طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو اس قدر یعنی یہ لوگ بے بس ہو گئے تھے کہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد جو اس دور کا آخری خلیفہ ہے متوکل، اگرچہ اس نے 15 سال حکومت کی اور اس نے کوشش بھی بہت کی کہ جو ترکوں کا بڑھتا اثر و رسوخ ہے اسے کم کیا جائے، لیکن اسی کوشش میں وہ مارا بھی گیا۔ اس کو جو خلیفہ بنایا تھا وہ بھی ترکوں ہی نے بنایا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ ان سے جان چھڑائی جائے۔ متوکل نے خلق قرآن جو ہے اس پہ پابندی لگائی، اس کے یعنی ماننے ائمہ کا اکرام کیا۔ بہرحال بعد میں جب ترکوں کے خلاف ہوا، مطلب اس نے چاہا کہ ان کا جو پاور ہے اسے کچھ توڑا جائے، کم کیا جائے، تو اسی کا بیٹا جو ہے منتصر، اس نے کچھ قائدین کے ساتھ مل کے اپنے باپی کا قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ آ کے اب یہ جو پہلا دور ہے یہ ختم ہوتا ہے باسیوں۔
ایک چیز اس میں رہ گئی ہے ہماری، وہ ہے اس دور میں کچھ آزاد ریاستیں بھی جیسے چھوٹی موٹی رہی ہیں، جیسے ایک تو اندلس کی آزاد ریاست جو نوبیوں کی تھی، اسی طرح الجزائر میں، مراکش میں، تونس میں، ادھر بھی کچھ آزاد ریاستیں تھیں، یعنی جو عباسیوں کے انڈر میں، تو ان پہ تھوڑی سی بات ہے، اور اس کے بعد ایک ہی ہم لیکچر کریں گے اس پہ عباسیوں کا جو عصر ذوف ہے، اس میں صرف ہم یہ دیکھیں گے چونکہ عباس اس میں خلافہ جو ہیں ان کا کوئی اتنا خاص یعنی کام ہے نہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کس دور میں جیسے کون کون سے خاندان غالب رہے ہیں، اور مطلب ان کے جیسے کس دور میں کیا اہم واقعات یا کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں، تو یہ چیز انشاءاللہ کل کریں گے، اور کل 5 بجے ہی ہم کلاس رکھیں گے، ایک ہماری کلاس مسنگ تھی تو نہیں ہو سکی تھی، بہتر تو السلام علیکم.